جغرافیہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا ملکوں کا علم. یہ بچہ گیا ہے کیا ملکوں میں؟ کہ نہیں، ملک کی خبریں خود اس کے پاس آتی ہیں. یہ نہیں گئے، مگر علم ان کو ہر ملک کا ہے، اس طرح جیسے عینی شاہد ہو. یہ اسی طرح بیان کر رہا تھا کہ میں گزرا ان ملکوں سے، دیکھا ان کا حال. اگلے دن پھر عبد الملک کی تمنا ہوئی، عمر چلو آج اس بچے کی تقریر پھر سنتے ہیں، آج بھی جغرافیہ بیان کرے گا. کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. پھر ہی جا کے بیٹھ گئے کونے میں، پھر وہی علماء کا ہجوم. پھر اس بچے نے بڑی متانت سے گفتگو شروع کر دی. جب تقریر ختم ہو گئی تو پھر عمر سے کہا خلیفہ نے، آج کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کہا کچھ نہیں. کہا علوم معدنیات جو زمین میں پائی جاتی ہیں، خزانے کون کون سی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ اس بچے کو کیا معلوم؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کب کھود کے نکالا، کیا چیز دیکھی اس کے اندر، مگر یہ زمین کے نیچے کے حالات بیان کر رہا تھا. پھر اگلا دن ہوا، پھر ہی آ کے بیٹھ گیا کہ آج تو میری سر میں کچھ ہی نہیں پڑا. کیا کیا؟ کہا علوم فلکیات، ایسٹرونومی. کہا یہ آسمان کی باتیں کیا جانے؟ میں کہا صاحب آسمان کی باتیں تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ لوگ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، ان کی چھوڑیے. پھر اگلا دن، آج کیا؟ ایناٹومی، جسم میں کیا کیا ہے؟ اسے کیسے پتا جسم میں کیا کیا، اسے کیسے معلوم؟ کہا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے کیسے معلوم، مگر دیکھیے اسے معلوم ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر روز عبد الملک آتا رہا اور فیکلٹی کے دروازے کھلتے چلے گئے. پتہ نہیں امام جعفر صادق نے یہ اس عبد الملک کے لیے کیا تھا یا اپنی آنے والی قوم کے لیے کیا تھا کہ جب تمہارا امام 10 سال کی عمر میں ان تمام علوموں کا مالک ہو، امام وقت ہو، تو میرا غلام وہی ہوگا جو ان علوم کا مالک ہوگا. جاہل قوم سے ہمارا کیا تعلق؟ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ آل رسول کی عظمتوں کو ہم نے یا تو نعروں میں گم کر دیا یا رسم و رواج میں کھو دیا. یہ کیا پیغام لے کے آئے تھے ہم تک نہیں پہنچا، نہ ہم نے بتانا مناسب سمجھا اور نہ اس پر ہم نے عمل کرنے کی کوئی کوشش کی کہ علی دنیا سے اس حسرت کو لے کے چلا گیا ہے. رزینہ قسمت و جبار و فینا لنا علم ولیلادائی مالو. اللہ علی تیری اس تقسیم پہ راضی ہے کہ تو نے میرے دشمن کو دولت دی ہے اور مجھے علم دیا ہے. تو علی فخر کر رہے ہیں کہ دولت لیتے ہیں، لینے دو، تم علم کو مت چھوڑنا. وہ دولت لے کے علم کے محتاج رہیں گے اور علم لینے کے بعد دولت تمہاری محتاج رہے گی. یہ تھا آل رسول کا مشن جو ہر جگہ بیان کیا گیا. بدقسمتی سے ہماری مجلسوں کے رخ صرف مصیبتوں کو بیان کرنے میں لگ گئے، وہ حقیقتیں ہم نے نظر انداز کر دی جن کے لیے یہ مصیبتیں برداشت کی تھیں. میں نے ایک جملہ کہا ہے، ہم نے صرف مصیبتوں کا ذکر کیا کہ آل رسول پر کتنی مصیبتیں پڑی. یہ مصیبتیں کیوں قبول کی تھی آل رسول نے؟ اس چیز کو ہم بھول گئے جس کی خاطر یہ مصیبتیں برداشت کی تھی. ورنہ علی اکبر کی جوانی اتنی سستی نہیں تھی، انہوں محمد کا بچپن اتنا ارزاں تو نہ تھا، قاسم کا حسین جسم اس لائق تو نہ تھا کہ اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے. مگر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سب کچھ کہ دنیا کے اندر وہ علوم حاصل ہوں کہ جس سے بشر کامل بشر بن سکے. اور یہی کربلا کے بعد جو مناظر آئے وہ علم کے بند کرنے والے نہ تھے، ورنہ ایک عورت جس کا نام زینب تھا اتنی مصیبتیں سہی کہ گونگی ہو جاتی.
وہ یتیمہ جو سکینہ تھی ایسی چپ ہوتی کہ کبھی نہ بولتی، مگر مصیبتیں پڑی ان کو چپ کرنے کے لیے، اور ان کا علم بولا دنیا کو علم بتانے کے لیے۔ اور آج وہی آل رسول زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے، آل رسول آج قیدی بنے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے آواز دی بلاؤ اس قیدی کو، تھوڑی دیر میں زنجیر و طوق و سلاسل کی آواز لگی، قیدی آیا، بڑے ہوئے بال، قدموں سے لے کے سر تک لوہے میں ڈوبا ہوا۔ قیدی آگے ابن زیاد کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے آواز دی مختار امیر کو سلام کرو، مختار کے جسم پہ جنبش نہ ہوئی۔ پھر آواز آئی مختار امیر ابن زیاد کو سلام کرو، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اب ابن زیاد کہتا ہے مختار تم ہمیں سلام نہیں کرتے؟ اب سر اٹھا قیدی کا، میرا دنیا میں ایک امیر ہے، میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ حیرت ہے مختار، حسین کی محبت میں دم بھرتے ہو اور حسین اسی کوفے میں ہیں، تم ملنے بھی نہیں گئے؟ مختار نے سر اٹھا کے کہا ابن زیاد زخموں پہ نمک مت چھڑکنا، میرا مولا اگر کوفے میں آتا تو تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا۔ ابن زیاد کہتا مختار جب بات قدموں کی ہے تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھو میرے قدموں کے پاس کس کا کٹا ہوا سر۔ اب جو مختار نے نظر اٹھا کے دیکھی تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے کے لگن میں زہرہ کا کلیجہ رکھا ہوا۔ مولا مولا کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اے فرزند فاطمہ، میری آنکھیں تو دھوکہ نہیں کھا رہی، اے میرے امام علی کے چہیتے بیٹے، یہ کیا ہو گیا میری آنکھوں کو؟ آپ کا کٹا ہوا سر اور ابن زیاد کے قدموں میں مولا عباس، علی اکبر، اون محمد، محمد حنفیہ، ارے کیا ہوا ان لوگوں کو کہ جو میرے مولا کا سر کاٹ کے رکھا ہوا؟ ایک مرتبہ مختار نے انگڑائی لی، یا علی کہہ کے ایک مرتبہ جو جھٹکا دیا ہے تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ آگے بڑھ کر ابن زیاد کے سپاہی کی تلوار نکالی اور چاہتے تھے کہ ابن زیاد پر وار کریں کہ کسی سے نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لے۔ مختار میرے باپ کی محنتیں رائے گاہ چلی جائیں۔ اے مختار اب جو پلٹ کے دیکھا تو آواز آئی ہے مختار آنکھیں بند کر لے، ارے زہرہ کی بیٹی اب بے پردہ و خزانہ ہے۔ مختار نے کہا یا اللہ مجھے موت دے دیتا، ارے زینب کبریٰ کو اولیا مقام دیتا۔ اے پالنے والے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پالنے والے فرش اعضاء پہ بیٹھنے والوں کو ہر مصیبت سے نجات دے، پالنے والے جو بیمار ہوں شفا کامل عطا فرما، پالنے والے جو سیاسی طریقے سے کچھ پریشانی محسوس کریں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، پالنے والے ہمارے ذکر کو قبول کر لے۔ اے کریم دنیا میں محبت آل رسول کے ساتھ زندہ رکھنا اور محبت آل رسول کے ساتھ ہی قبر میں ہمیں لے جانا۔ پالنے والے ہماری زندگی تیرے لیے، ہماری موت تیرے لیے، ہماری نعمتیں سب تیرا عطیہ ہیں۔ پالنے والے کس طریقے سے تیری عنایتوں کا شکریہ ادا کریں جو جیے محبت حق میں اور جو اسی ذکر کو سنتے سنتے دنیا سے اٹھ گئے۔ پالنے والے
درود و سلام ہو ان آل رسول کے چاہنے والوں پر کہ جن کی زندگی ختم ہو گئی صبر حسین اور کربلا کی مصیبتیں سن سن کر۔ ایک مرد مومن جو کل تک آپ کی صفوں میں تھا، آج وہ ان کی صفوں میں بیٹھا ہے جن کے آپ ماتم کرنے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، مگر یہ سوچئے کہ مقام کون سا پایا جو مجلس حسین سے نکل کر مجلس زہرہ میں پہنچ گیا۔ اس واجد علی شاہ کے مقدر کو دنیا کو سلام کرنا چاہیے۔ خدا ہر مومن کو وہ دن نصیب کرے کہ جو عشق و ولا میں دم نکلے۔ ہم مومنین کے پاس سوائے سورہ فاتحہ کے دعائے خیر کے پالنے والے ان کی روح کو بلند سے بلند مقام عطا فرما، ان کو معصومین کے پہلو میں جگہ دینا۔ امام سجاد کی مجلس میں وہ تھے، وہ بیمار کربلا ہی کی حمایت میں، ان کے تمام درجات کو بلند سے بلند قرار دے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم کی روح کو بطفیل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم